السلام علیکم۔ آج ہم شروع کریں گے اپنا پہلا چیپٹر اسوائے حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خدا کی محبت کا اہل اور اس کے پیار کا مستحق بننے کے لیے ہر مذہب نے ایک تدبیر بتائی ہے، اور وہ یہ ہے اس مذہب کے شارع اور طریقے کے بانی نے جو عمدہ نصیحتیں کی ہیں ان پر عمل کیا جائے۔ لیکن اسلام نے اس سے بہتر تدبیر اختیار کی ہے۔ اس نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عملی مجسمہ سب کے سامنے رکھ دیا ہے، اور عملی مجسمے کی پیروی اور اتباع کو خدا کی محبت کا اہل اور اس کے پیار کا مستحق بننے کا ذریعہ بتایا ہے۔ چنانچہ اسلام میں دو چیزیں ہیں، کتاب اور سنت۔ کتاب سے مراد خدا کے احکام ہیں جو قرآن مجید کے ذریعے سے ہم تک پہنچتے ہیں، اور سنت کے لغوی معنی راستے کے ہیں، وہ راستہ کہ جس پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے احکام پر عمل کرتے ہوئے گزرے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عملی نمونہ، جس کی تصاویر احادیث میں بصورت الفاظ درج ہیں۔ غرض یہ کہ ایک مسلمان کی کامیابی اور تکمیل روحانی کے لیے جو چیز ہے وہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی مذہب ہیں وہ سب مذہب میں لوگ یہی کہتے ہیں کہ خدا کی محبت کا اہل اور حقدار وہی انسان بن سکتا ہے جو کہ اس مذہب کے جو بانی ہیں یا حکمران ہیں ان کی نصیحتوں پر عمل کرتا ہے۔ اہل کا مطلب ہوتا ہے قابل، مستحق کا مطلب ہوتا ہے لائق یا حقدار، تدبیر کا مطلب ہوتا ہے طریقہ، شارع کا مطلب شریعت لانے والا، بانی کا مطلب لیڈر یا حکمران، عمدہ کا مطلب بہترین، مجسمہ کا مطلب ہوتا ہے نمونہ، پیروی کا مطلب اطاعت، اتباع کا مطلب فرما برداری، تکمیل کا مطلب مکمل کرنا، بصورت الفاظ کا مطلب الفاظ کی شکل میں، اور روحانی کا مطلب باطن کی پاکیزگی۔ اب اس پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ ہر مذہب جو ہے وہ اپنے ماننے والوں کو یہی درس دیتا ہے کہ اگر تم اپنے خدا کی محبت کے اہل یا حقدار بننا چاہتے ہو تو تم یہ کرو کہ جو تمہارا لیڈر ہے یا تمہارا بانی جو ہے اس کی تم نصیحتوں پر عمل کرو۔ لیکن اسلام نے اس سے بھی عمدہ طریقے سے ہم مسلمانوں کی نصیحت اسلام نے کی ہے۔ وہ کس طرح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی مجسمہ ہم سب کے سامنے رکھ دیا۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی حدیث میں انہوں نے فرمایا ہے یا جو بھی حدیث میں انہوں نے کہا ہے اس سے وہ ویسا ہی بالکل انہوں نے کر کے بھی دکھایا ہے۔ انہوں نے لوگوں کو کر کے دکھایا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جو وہ حدیث بیان کر رہے ہیں اس پہ کس طریقے سے عمل کرنا ہے۔ تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی مجسمہ ہم سب کے سامنے رکھ دیا ہے، اور اسی کی پیروی کرنے سے، اسی کی اطاعت کرنے سے، اس کی فرما برداری کرنے سے ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کے اہل ہو سکتے ہیں۔ تو اسلام میں دو چیزیں، ایک کتاب ہے اور ایک سنت ہے۔ کتاب سے مراد تو قرآن مجید ہے، جو احکامات اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہمارے اوپر وہ سارے قرآن میں لکھے ہوئے ہیں، ہم قرآن مجید کے ذریعے ہدایت سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ سے مراد ہے کہ وہ اس کا لغوی معنی جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے راستے کے ہیں، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے جس طریقے سے اپنی زندگی گزاری تھی، جو انہوں نے کام کرنے کے حکم دیے، تو جتنے بھی ہمیں نصیحتیں کی ہیں وہ ساری انہوں نے احادیث کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو ہم ان احادیث قرآن مجید کی باتوں پر عمل کریں اور احادیث کی باتوں پر اگر عمل کریں تو اسی کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کے مستحق بن سکتے ہیں۔ مطلب قرآن مجید اور احادیث پر عمل کرنے سے ہی ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ وہ تمام اشخاص جو کسی مذہب کے حلقے اطاعت میں داخل ہوں، ناممکن ہے وہ کسی ایک صنف انسانی سے تعلق رکھتے ہوں۔ اس دنیا کی بنیاد اختلاف عمل پر ہے۔ اس میں کہہ رہے ہیں جو بھی ایک اطاعت کے دائرے میں لوگ داخل ہوتے ہیں، جیسے سارے مسلمان ہیں تو کوئی سارے مسلمان کسی ایک شعبے سے یا کسی ایک قسم کے انسان نہیں ہیں، سب انسان جو ہیں وہ الگ الگ وہ عمل کرتے ہیں، الگ الگ ان کے عمل جو ہے، ان کے اعمال جو وہ کرتے ہیں ان کے اعمال مختلف ہیں، اور دنیا کی جو بنیاد ہے وہ اسی جو ان کے عمل ہیں، جو مختلف عمل وہ کرتے ہیں، وہ اسی کی ان اعمال کے مختلف ہونے پر اس دنیا کی بنیاد ہے۔ مطلب اس دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ جو بھی عمل کرتے ہیں ان کے عمل جو ہے وہ دوسرے سے بہت مختلف ہیں۔ باہمی تعاون مختلف پیشوں اور کاموں ہی کے ذریعے یہ دنیا چل رہی ہے۔ حلقہ کا مطلب ہے دائرہ، صنف کا مطلب ہوتا ہے قسم، اختلافی عمل کا مطلب ہے کہ اعمال میں جو اختلاف ہوتا ہے وہ، تعاون کا مطلب مدد، جمہور کا مطلب رعایا، حکام کا مطلب ہوتا ہے حکمران، محکوم کا مطلب ماتحت، مطیع کا مطلب اطاعت گزار، رعایا کا مطلب عوام، قاضیوں کا مطلب فیصلہ سنانے والے، سپہ سالار مطلب فوج کا سربراہ، زاہد کا مطلب دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، متقی پرہیزگار،
مجاہد کا مطلب ہے جہاد کرنے والا، اہل و عیال کا مطلب خاندان یا گھر کے لوگ، پیشوا کا مطلب رہنما، انصاف کا مطلب اقسام، موقوف کا مطلب منحصر، اور اتباع کا مطلب ہوتا ہے پیروی۔ اس میں بادشاہ یا رئیس، جمہور اور حکام بھی ضروری ہے، اور محکوم، مطیع اور فرما بردار رعایا بھی۔ امن و امان کے قیام کے لیے قاضی اور ججوں کا ہونا بھی ضروری ہے، فوجوں کے سپہ سالار اور افسروں کا بھی، غریب بھی ہیں، دولت مند بھی، رات کے زاہد و عابد بھی ہیں اور دن کے سپاہی و مجاہد بھی، اہل و عیال بھی ہیں، دوست احباب بھی، تاجر اور سوداگر بھی ہیں، امام اور پیشوا بھی۔ اب اس میں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا کی بنیاد اختلاف عمل پر کیسے ہے کہ اس دنیا میں بادشاہ بھی ہیں جو دنیا کا نظام چلا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی جو ہے عوام بھی ہے۔ اب اگر بادشاہ ہے دنیا میں امن قائم کرنا چاہتا ہے، اب اگر بادشاہ اپنے ملک میں امن قائم کرنا چاہتا ہے تو وہ اکیلا قائم نہیں کر سکتا، وہ امن تک کب قائم کر سکتا ہے؟ وہ امن تبھی قائم کر سکتا ہے جب وہ خود بھی نیک ہو، اس کی عوام بھی نیک ہو، وہاں پہ جو امن و امان قائم کرنے کے لیے جو قاضی ہیں وہ بھی نیک ہو، جج بھی وہاں پہ موجود ہو، فوج بھی وہاں پر ہو تاکہ وہاں پہ سرحد پر کوئی اس کی امن کی خلاف ورزی نہ کر سکے، سپہ سالار بھی موجود ہو۔ جب یہ سارے لوگ موجود ہوں گے اور اپنے اپنے حصے کے جو فرائض ہیں ان کو انجام دے گے، تبھی ہم اس دنیا میں یا اس ملک میں اپنا امن و امان جو ہے وہ قائم کر سکتے ہیں۔ اس لیے وہ ساتھ میں یہ بھی لکھا کہ دنیا میں غریب بھی ہوتے ہیں، دولت مند بھی ہوتے ہیں، رات کو جاگ کر عبادت کرنے والے بھی ہوتے ہیں، اور صبح کو جا کر جہاد کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، گھر والے بھی ہمارے پاس ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے دوست احباب بھی ہوتے ہیں۔ مطلب اس میں یہی ہے، اس بات کو بیان کیا کہ دنیا کی جو بنیاد ہے وہ اختلاف عمل پر ہے۔ دنیا میں جو بھی نظام ہم قائم کرنا چاہتے ہیں، جو بھی کام ہم کرنا چاہتے ہیں ملک کے لیے یا دنیا کے لیے، وہ ہر جو شخص اپنا مختلف عمل، اپنا مختلف فرض جو سر انجام دے رہا ہے، یہ انہی جو مختلف اعمال ہیں ان کا جو ہے مجموعے کے طور پر ہمارے ملک میں امن، سلامتی وغیرہ قائم ہو سکتی ہے۔ پر اس دنیا کا نظم و نسق مختلف اصناف کے وجود اور قیام پر ہی موقوف ہے، اور ان تمام اصناف کو اپنی زندگی کے لیے عملی مجسمہ اور نمونے کی ضرورت ہے۔ اسلام ان تمام انسانوں کو سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع کی دعوت دیتا ہے۔ مطلب جتنے بھی لوگ ہیں، مطلب اس دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، بادشاہ ہیں یا رعایا ہے، غریب لوگ ہیں یا دولت مند لوگ ہیں، سب کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے ایک عملی مجسمے کی ضرورت ہے، اور ہمارے لیے وہ عملی مجسمہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ ہے۔ سیرت کا مطلب ہوتا ہے عادات و اطوار، نصیحت پذیری کا مطلب ہوتا ہے نصیحت حاصل کرنا، کامل کا مطلب مکمل، عالمگیر کا مطلب پوری دنیا کے لیے، دائمی کا مطلب ہمیشہ رہنے والا، امور کا مطلب کام، افعال جسمانی کا مطلب جسمانی کام، اور درس کا مطلب ہوتا ہے سبق۔ انسانوں کے ہر طبقے اور ہر صنف کے لیے سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نصیحت پذیری اور عمل کے لیے درس اور سبق موجود ہے۔ ایک حاکم کے لیے محکوم کی زندگی، دولت مند کے لیے غریب کی زندگی، اور غریب کے لیے دولت مند کی زندگی کامل مثال اور نمونہ نہیں بن سکتی۔ اس لیے ضرورت ہے کہ عالمگیر اور دائمی پیغمبر کی زندگی ان تمام مختلف مناظر کے رنگ برنگ پھولوں کا گلدستہ ہو۔ اب اس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو ایک جیسے حاکم ہے یا ایک محکوم ہے ساتھ ہی، تو ایک محکوم کے لیے ایک حاکم کی زندگی تو مثال نہیں ہو سکتی، مگر جو محکوم ہے اور وہ اگر حاکم کو اپنے دیکھے گا، جو حاکم ہے یا بادشاہ ہے یا جو رعایا اگر اپنے جو حاکم ہے بادشاہ کو دیکھے گی تو اس سے تو احساس کمتری کا شکار ہو جائے گی، اور اگر وہ اس طرح سے مال کمانا بھی چاہتی ہے جتنا پیسہ یا مال بادشاہ کے پاس ہے، تو وہ کمانے کے لیے وہ حرام طریقہ بھی استعمال کر سکتی ہے، تو اس کے لیے تو وہ پھر ایک مثال، بادشاہ کی جو زندگی ہے وہ ایک مثال نہیں بن سکتی، کیونکہ وہ بادشاہ کی طرح بننے کے لیے غلط طریقے بھی استعمال کر سکتا ہے۔ تو اس میں یہی بتا رہے ہیں کہ پھر ہمیں کسی اور نمونے کی ضرورت ہے، کسی اور مثال کی ضرورت ہے، ایسی مثال کی، ایسے شخص کی مثال کی ہمیں ضرورت ہے جسے ہر شخص اپنا سکے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، انہوں نے غربت میں بھی زندگی گزارنا بتایا کہ جب انسان غریب ہو تب کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، اور جب اس کے بعد مال و دولت آ جائے تب کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ تو ہم جو ان کی زندگی سے نصیحت حاصل کر سکتے ہیں، وہ کسی اور شخص سے نصیحت حاصل ویسے نہیں کر سکتے۔ ہم چلتے پھرتے بھی ہیں، اٹھتے بیٹھتے بھی ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، سوتے جاگتے بھی ہیں، ہنستے بھی ہیں، روتے بھی ہیں، پہنتے بھی ہیں، اتارتے بھی ہیں، سیکھتے بھی ہیں، سکھاتے بھی ہیں، مرتے بھی ہیں، مارتے بھی ہیں، کھاتے ہیں، کھلاتے بھی ہیں، احسان بھی لیتے ہیں، کرتے بھی ہیں، اپنی جان دیتے ہیں، بچاتے بھی ہیں، عبادت و دعا بھی کرتے ہیں، کاروبار بھی، مہمان بھی بنتے ہیں، میزبان بھی۔ ہمیں امور وہ جو تمام مختلف افعال جسمانی سے تعلق رکھتے ہیں کے لیے عملی نمونے کی ضرورت ہے، جو ہر نئی حالت کے پیش آنے کے لیے ایک نئی ہدایت کا سبق اور نئی رہنمائی کا درس ہے۔ اب جتنے بھی یہاں پہ کام بیان کیا، ہمیں ان سب کاموں کے لیے اپنی زندگی میں ایک درس کی، ایک سبق کی ضرورت ہے، جو کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہی مل سکتا ہے۔